الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ نماز کے واجبات سے متعلق آج کا ہمارا دوسرا درس ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور ربنا ولک الحمد کہنا، یہ دونوں کا کیا حکم ہے۔ تو علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور ربنا ولک الحمد کہنا یہ واجب ہے، اور اس بات کو کہنے والے حنابلہ ہے، یعنی حنبلی مسلک والے، امام اسحاق ابن راہویہ، امام داؤد ظاہری، اور اسی طرح عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، یہ تمام علماء کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے اور ربنا ولک الحمد کہنا بھی واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کئی ایک دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کہو، حکم دیا کہ تم کہو، تو یہ حکم ہے، اور اصول یہ ہے کہ حکم دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ حکم اگر کسی بات کا دیا جائے گا تو وہ چیز واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر رکوع جاتے وقت تکبیر کہتے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر سیدھے کھڑے ہو کر کہتے ربنا ولک الحمد۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل ہے، مسلسل یہ عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پڑھتے سمع اللہ علیہ حمیدہ بھی کہتے اور ربنا ولک الحمد بھی کہتے، اور ہمیشہ کہتے تھے، کبھی چھوڑا نہیں، کبھی سمع اللہ علیہ حمیدہ کہنا چھوڑا نہیں، کبھی ربنا ولک الحمد کہنا ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ تو آپ کا مسلسل عمل بھی، اور آپ نے اپنے بارے میں یہ حکم دیا کہ مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ تیسری دلیل کہتے ہیں علماء کہ ہمیشگی بھی دلیل ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ہمیشہ کریں وہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کلمات پڑھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اہم اور لازم ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی لازم ہے، ربنا ولک الحمد کہنا بھی لازم ہے سب کے لیے۔ چوتھی دلیل علماء کہتے ہیں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انتقال کا شعار ہے۔ انتقال کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ ایک نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، رکوع میں جب جانے لگتا ہے تو اس کو انتقال کہتے ہیں، کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی انتقال کا ایک شعار ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ جیسے اللہ اکبر ہم کب کہتے ہیں؟ جب حرکت کرتے ہیں، یعنی سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، ہماری قرات ہو گئی، اب جب ہم رکوع میں جانے لگتے ہیں، حرکت کرنے لگتے ہیں، تو حرکت کرتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ حرکت کرنے کی نشانی اللہ اکبر ہے۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں رکوع سے اٹھتے وقت، اس وقت کیا نشانی ہے؟ تو وہی ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ اور پھر سیدھے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیا نشانی ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ اس لیے نماز میں کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں زبانی ذکر نہ ہو، کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی حکم نہ دیا گیا۔ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ اکبر حرکت کے ساتھ ہوتا ہے تو اسی طرح سمع اللہ لمن حمیدہ بھی رکوع سے اٹھنے کا خاص ذکر ہے۔ ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کب کہنا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع سے اٹھ جائیں تب سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی رکوع سے آپ سر اٹھانے لگیں گے ویسے ہی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اور آپ کا یہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا کب ختم ہوگا؟ جب آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس درمیان میں آپ کو یہ پڑھنا ہے، نہ کہ رکوع میں رہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں، نہ ہی کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں، بلکہ یہ ذکر کب کا ہے؟ اٹھتے وقت اور کھڑے ہونے تک، اس وقت کا ذکر ہے۔ تو
تو یہ چوتھی دلیل علماء نے دی کہ یہ بھی جس طرح اللہ اکبر حرکت کی نشانی ہے، ایسے ہی سمی اللہ لمن حمیدہ رکوع سے اٹھتے وقت سیدھا کھڑے ہونے کی نشانی ہے۔ پانچویں اور آخری دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس جگہ یہ اذکار پڑھے جاتے ہیں تو یعنی رکوع سے اٹھنا، کھڑے ہونا، وہ خود نماز کے ارکان میں سے ہے، تو وہاں ذکر بھی واجب ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، رکوع سے اٹھنا کیا ہے؟ رکن میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ رکوع سے اٹھنا اور سیدھے کھڑے ہونا یہ سب کیا ہے؟ رکن ہے۔ تو جب رکوع سے اٹھنا رکن ہے تو اس وقت کا ذکر بھی رکن ہونا چاہیے، واجب ہونا چاہیے، اور سیدھا کھڑے ہو کر اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ بھی رکن میں شامل ہے، تو اس وقت ربنا ولک الحمد کہنا بھی واجب ہونا چاہیے۔ یہ دلیل علماء دے کر کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی چیز واجب ہے۔ تو اس قول کے مطابق ہمیں معلوم ہوا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا اور ربنا ولک الحمد کہنا دونوں پڑھنا اور کہنا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے، اور ہمیشہ کی پابندی بھی موجود ہے۔ یہ سارے دلائل اس بات کی طرف ہمیں بتاتے ہیں کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا پڑھنا اور ربنا لک الحمد کہنا پڑھنا امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، اکیلے پڑھنے والے کے لیے بھی، سب کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ پہلی رائے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ دوسری رائے کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے اور اس کے دلائل بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما۔ آمین۔